بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یقین تھا کہ دیوی بڑے فاتحانہ انداز میں میرے پاس آئے گی اور کہے گی کہ میں فرحاد علی تیمور نہیں ہوں، فرحاد مر چکا ہے، میں اس کی ڈمی ہوں، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی جبکہ میری اور سونیا کی موت کی خبر پہلے 8 گھنٹے گزر چکے تھے۔ دراصل وہ فرانس میں ہاری ہوئی بازی دوبارہ جیتنے کی کوشش میں تھی۔ میرے بارے میں اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ میں ڈمی ہوں۔ بھارت میں مجھے اصلی فرحاد سمجھ کر میرے دماغ میں نہیں آتی تھی۔ فرانس کے معاملات سے نمٹ کر اب وہ سیدھی میرے دماغ میں آئے گی اور بھارت کی زمین سے میرے قدم اکھاڑ دے گی اور وہ تمام دشمن بابا صاحب کے ادارے میں قدم جمانے کی بھرپور جدوجہد کر رہے تھے۔ سپر ماسٹر فرانس کے آرمی چیف اور وہاں کے اعلی حکام کو سمجھا رہا تھا ٹیلی پیتھی کی دنیا میں اب تک فرحاد کے نام کی دہشت تھی، وہ مر چکا ہے۔ سونیا مکار زمانہ سمجھی جاتی تھی، اسے بھی ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اب علی، ثانی اور پارس رہ گئے ہیں۔ اگرچہ ان تینوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں لیکن اب چیونٹیوں کی طرح مسلے جائیں گے، کیونکہ وہ تینوں ہمیشہ فرحاد اور سونیا کی پشت پناہی اور تعاون سے کامیابیاں حاصل کرتے رہے ہیں۔ دوسرے طرف دیوی انٹیلیجنس اور فوج کے اعلی افسران اور فرانس کے ان اعلی حکام تک پہنچی ہوئی تھی، جہاں تک پہنچنے میں سپر ماسٹر نے دیر کر دی تھی۔ وہ بھی فرانس کے تمام اکابرین کو یہی سمجھا رہی تھی کہ فرحاد اور سونیا کی موت سے بابا صاحب کا ادارہ بالکل کمزور ہو چکا ہے۔ وہاں جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں وہ دیوی کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، یا تو دیوی کے ہاتھوں مر جائیں گے یا پھر اس کے تابع دار بن جائیں گے۔ بابا صاحب کے ادارے کی طرف سے باربرا، جوجو، جے مورگن، تھرمال اور جیری سرگرم عمل تھے۔ فرانس کے اعلی حکام اور فوج کے اعلی افسران کے پرسنل سیکرٹریز اور باڈی گارڈز وغیرہ کے دماغوں میں جگہ بنائے ہوئے تھے۔ جے مورگن نے ایک اعلی افسر کے پرسنل سیکرٹری کی زبان سے کہا، سر، ہمارا ملک بڑے آزمائشی دور سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف بابا صاحب کا ادارہ ہے، دوسری طرف دیوی ہے اور تیسری طرف سپر ماسٹر ہے۔ ان سب نے ہم سب کو اپنا معمول اور تابع دار بنا رکھا ہے اور وہ سب اپنے مفاد کی خاطر ہمیں استعمال کر رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دیوی، سپر ماسٹر اور بابا صاحب کے ادارے کے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نمائندے کو ایک اجلاس میں یکجا کیا جائے اور اس نتیجے پر پہنچا جائے کہ ان میں سے کون ہمارا بہترین دوست ہے۔ یہ مشورہ نہایت ہی معقول تھا۔ خیال خوانی کے ذریعے سب ہی متعلقہ افراد کو 1 گھنٹے کے اندر ایک کانفرنس ہال میں طلب کیا گیا۔ جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے وہ جسمانی طور پر حاضر نہیں ہوئے، لیکن ان کے نمائندے آئے تاکہ خیال خوانی کرنے والے اپنے نمائندوں کی زبان سے سوالات کے جواب دے سکیں۔ اس اجلاس میں سب سے پہلے ایک اعلی حاکم نے کہا، یہاں ہمارے ملک فرانس کے جتنے اہم اکابرین ہیں وہ سب کسی نہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی مٹھی میں ہیں۔ اگر وہ خیال خوانی کرنے والے اس اجلاس میں نہ آتے تو ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ جب بھی ہم سے جبرن کوئی کام لیں گے ہم بے چون چرا کے اسے کر گزریں گے۔ ہم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں یکجا ہو گئے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمارے ملک اور قوم کو نقصان پہنچائے بغیر ہم سے کوئی کام لیں، دوسری صورت میں ہم تو کسی نہ کسی کے تابع دار بن چکے ہیں۔ آپ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے تو نتیجہ وہی ہوگا جو آپ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی آپس کی لڑائی سے ہو چکا ہے۔ سپر ماسٹر کے ایک نمائندے نے کہا، نتیجہ ہمارے حق میں سامنے آیا ہے۔ سب سے خطرناک سمجھی جانے والی سونیا کو ہم نے قتل کیا ہے اور سونیا نے آخری ہچکیوں میں فرحاد علی تیمور کی موت کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ ہمارا پلڑا بھاری ہے۔ ہم دیوی سے کہتے ہیں کہ اب نہ اس کی آتما شکتی ہمارا کچھ بگاڑ سکے گی اور نہ ہی شاطر مائک ہرارے جیسا مشیر کسی حکمت عملی سے اپنی دیوی کو ہمارے مقابلے میں کامیاب کر سکے گا۔ دیوی اور ہرارے اپنے ایک نمائندے کے دماغ میں تھے۔ ہرارے نے اس نمائندے کے ذریعے کہا، میں شاطر ہوں، شطرنج کا کھلاڑی ہوں، پیچھے ہٹنے والی چال چلتا ہوں تو مخالف کھلاڑی دھوکہ کھا جاتا ہے اور جو دھوکہ کھا جاتا ہے اس کے نصیب میں شکست لازمی ہوتی ہے۔ سپر ماسٹر کو ڈینگے مارنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آج صبح تک اس نے ہمارے شکار کیے ہوئے خیال خوانی کرنے والے کو ہم سے چھینا
چھینا ہے تو ہم نے بھی اس کے تمام خیال خواہی کرنے والوں کو چھین لیا تھا۔ ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ علی تیمور نے ایک شخص کو اپنا اعلی کار بنا کر اس کی زبان سے کہا، میں MIM کا سربراہ برادر کبیر بول رہا ہوں۔ اگرچہ مجھے اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی ہے، تاہم یہاں میری حاضری ضروری ہے۔ دیوی جی اور سپر ماسٹر بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے شکار کیے ہوئے بندے چھین لیے، لیکن وہ شکار کیے ہوئے ٹیلی پیتھی جاننے والے بندے کس کے پاس ہیں؟ کیا سپر ماسٹر کے پاس ہیں؟ کیا دیوی کی ساری کے پلو میں ہیں؟ علی تیمور ان سوالات کے بعد ذرا خاموش ہوا تو پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ پھر علی نے اپنے نمائندے کے ذریعے کہا، بڑے بڑے دعوے کرنے والے اس لیے خاموش ہیں کہ ان کے شکار کیے ہوئے بندے میری مٹھی میں ہیں۔ میرے اور بابا صاحب کے ادارے کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ MIM کے اختلافات کے باعث بابا صاحب کے ادارے کو کوئی نقصان پہنچے۔ میں اس ادارے کے انچارج سے بات کروں گا، مذاکرات کامیاب ہوں گے تو اس ادارے کے ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے قبضے میں ہیں، انہیں واپس کروں گا۔ سپر ماسٹر کے نمائندے نے کہا، برادر کبیر، تم اچانک ہمارے درمیان کود پڑے تھے، تم نے ہمیں سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ ہماری اور دیوی کی لڑائی سے فائدہ اٹھا کر علی نے بات کاٹ کر کہا، ہر شکست کھانے والا شرمندگی سے بچنے کے لیے یہی کہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ویسا کر دیتا۔ بائی دی وے، اگر پھر دیوی اور تم فرانس کے اکابرین کو اعلی کار بنا کر بابا صاحب کے ادارے کے دروازے تک پہنچنا چاہتے ہو تو ایک نہیں 1000 بار ایسی کوشش کر لو۔ مدام سونیا کی ہلاکت نے اس ادارے کو آتش فشاں پہاڑ بنا دیا ہے۔ میں تو ان کے خیال خوانی کرنے والوں کو ان کے حوالے کر کے چلا جاؤں گا۔ ڈرو اس وقت سے جب آتش فشاں پھٹے گا اور اس کا لاوا تم سب کو نیست و نابود کر دے گا۔ صرف اتنا ہی کہنے آیا تھا، میری بات ختم ہو چکی ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ نمائندہ اجلاس سے باہر چلا گیا۔ اجلاس میں چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، میں دیوی جی سے سپر ماسٹر سے اتنا پوچھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ملک میں اپنی جنگ چھیڑ کر کیا کھویا اور کیا پایا۔ آپ ذرا غور کریں کہ برادر کبیر کتنا سمجھدار ہے۔ اس نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ سونیا کی ہلاکت کے بعد بڑی زبردست تباہی و بربادی ہوگی۔ برادر کبیر نے خود کو نقصانات سے دور رکھنے کے لیے ان کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ وہ مسلمان ہے، جب آپ لوگوں کی جنگ شدت اختیار کرے گی تو وہ مسلمان کی حیثیت سے بابا صاحب کے ادارے کا ہی ساتھ دے گا۔ ہرارے نے اپنے نمائندے کی زبان سے کہا، جب دشمنوں سے جنگ ہوتی ہے تو یہ مسلمان آپس کے اختلافات بھول کر ایک ہو جاتے ہیں، لیکن میں دیوی جی کے مشیر کی حیثیت سے کہوں گا کہ آؤ سپر ماسٹر، ہم ان مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جائیں تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک سپر پاور ملک کا سپر ماسٹر ہے۔ سپر ماسٹر نے اپنے نمائندے کے ذریعے کہا، میں مسٹر ہرارے کی توقع کے خلاف دیوی کے ساتھ مل کر بابا صاحب کے ادارے سے مسلمانوں کی اجارہ داری ختم کرنے کو تیار ہوں۔ شرط یہی ہے کہ میں نے فرانس کے جتنے اکابرین کو اپنا تابع دار بنایا ہے، دیوی انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی اور ہم دیوی کے تابع داروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہرارے نے کہا، سپر ماسٹر بہت دانش مندی کا ثبوت دے رہا ہے۔ ہم ایک ہونے کے بعد بابا صاحب کے ادارے سے مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو نابود کر دیں گے یا اپنا تابع دار بنا لیں گے۔ فرانس کے اعلیٰ فوجی افسر نے کہا، آپ لوگ آپس میں اتحاد کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کے تمام اہم اکابرین کو مال غنیمت کی طرح آپس میں بانٹ کر غلام بنا رہے ہیں۔ فار گاڈ سیک ہم سے یہ غیر انسانی سلوک نہ کریں۔ سپر ماسٹر نے حقارت سے کہا، بکواس نہ کرو، کیا اب تک تمہارا ملک اور تمہاری قوم مسلمان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تابع دار نہیں تھی؟ نہیں، بابا صاحب کے ادارے سے ہمارے تعلقات کو 30 برس گزر چکے ہیں۔ ان کے کسی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ہم میں سے کسی ایک کو کبھی اپنا معمول اور تابع دار نہیں بنایا۔ سپر ماسٹر نے کہا، اس دنیا میں سپر پاور صرف امریکہ رہے گا۔ اب تک بابا صاحب کے ادارے کے تعاون سے فرانس بھی سپر پاور بنا رہا، مگر اب نہیں بنے گا۔ ہماری جنگ صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ سپر پاور بننے کے لیے بھی ہے۔ تب میں نے ایک شخص کو اعلی کار بنا کر کہا، اب سپر ماسٹر کا اصلی چہرہ سامنے آیا ہے۔ فرانس اور دوسرے ممالک کو یہ چہرہ اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔ آپ حیران ہیں کہ میری آواز جانی پہچانی ہے، مگر میں وہ نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، میں بلا فرحاد علی تیمور کیسے ہو سکتا ہوں؟ بلا مردے کبھی بولتے ہیں؟ اجلاس کے تمام حاضرین اس شخص کو سوالیہ نظروں سے تک رہے
تھے جس کی زبان سے میں بول رہا تھا۔ میں نے کہا آج دوپہر سے میری موت کی خبر گردش کر رہی ہے اور میں بار بار اپنی نبض ٹٹول رہا ہوں، زندہ بھی ہوں یا نہیں۔ سائنسدان دعوے کرتے ہیں کہ انسانی آوازیں فضا میں منتشر ہوتی ہیں اور خلا میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ سائنسدان صدیوں پرانی بھٹکنے والی آوازوں کو بھی کیچ کر کے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور آج کے زندہ لوگوں کو صدیوں پرانے مردوں کی آوازیں سنا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی سائنسدان نے مجھ جیسے مردے کی آوازیں بھی کیچ کر لی ہوں اور اب میری آوازوں کو ریکارڈ کر کے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہو۔ ہرارے نے کہا مسٹر ڈمی فرہاد، لچھے دار باتیں بنا کر مردہ فرہاد کو زندہ ثابت نہ کرو۔ سونیا دم توڑتے وقت فرہاد کی موت کی تصدیق کر چکی ہے۔ کیا تم اور تمہاری دیوی جی سونیا کے دم توڑتے وقت وہاں موجود تھے اور تم دونوں نے خود سونیا کی آخری باتیں سنی ہیں؟ دیوی اور ہرارے کی طرف سے جواب نہیں ملا۔ میں نے کہا نہیں، میری موت کی خبر سپر ماسٹر نے اڑائی ہے تاکہ دیوی فرہاد کو ڈمی سمجھ کر بھارت میں اس سے براہ راست ٹکرا جائے اور خود اپنی ہلاکت یا بربادی کا سامان کر لے۔ سپر ماسٹر نے گرج کر کہا تم جھوٹے مکار ہو، باتیں بنا رہے ہو۔ ابھی ہمارا اور دیوی کا اتحاد ہو رہا ہے، تم اس اتحاد کو توڑنے کے لیے ایسی چال چل رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا سپر ماسٹر دیکھو تم اپنے ہوش میں نہیں ہو، غصے میں گرجتے ہوئے اپنی اصلی آواز میں بولنے لگے ہو۔ تمہاری یہ آواز میرے حافظے میں ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اب تم اپنی بات پر قائم رہنا کہ فرہاد مر چکا ہے اور بھارت میں فرہاد کی ڈمی ہے۔ فار یور انفارمیشن میری ایک ڈمی بھارت پہنچ گئی ہے اور میں کل شام تک امریکہ پہنچ رہا ہوں۔ تم ذرا پریشان نہ ہونا، اپنے دل کو تسلیاں دیتے رہنا کہ جو زندہ ہی نہیں ہے وہ امریکہ کیسے آئے گا۔ البتہ اس کی ڈمی آ سکتی ہے۔ تم اسی طرح مجھے ڈمی کہتے رہو گے تو بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا۔ میں جا رہا ہوں، تم دیوی کو یقین دلاؤ کہ تمہارا بلڈ پریشر نہیں ہے۔ بائے سپر ماسٹر۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ جو میرے اعلی کار کو اجلاس سے باہر لے جانے لگی سب یہی سمجھ رہے تھے کہ فرہاد اصلی ہو یا ڈمی وہ جا رہا ہے۔ سپر ماسٹر نے غصے اور جھنجھلاہٹ میں اپنے نمائندے کو مجبور کیا کہ وہ اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر فائر کرے۔ اس نے فائر کیا، میرا اعلی کار بننے والا شخص چیخ مار کر گرا، پھر ذرا تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ ایسا توقع کے خلاف ہوا تھا، اس لیے سب اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہرارے نے اپنے نمائندے کے ذریعے کہا سپر ماسٹر کیا ایسی حماقت کر کے تم نے فرہاد کو گولی مار دی ہے؟ کیا گولی مار کر اسے اپنے ملک امریکہ آنے سے روک دیا ہے؟ سپر ماسٹر نے کہا یو شٹ اپ۔ ہرارے نے کہا یو شٹ اپ، جب تک تم امریکہ پہنچنے والے فرہاد کو ڈمی ثابت نہیں کرو گے تب تک وہ اصلی فرہاد رہے گا اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ تم اصلی فرہاد کو ڈمی کہہ کر دیوی جی کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تمہارے جیسے دھوکے باز سے دیوی جی اتحاد نہیں کریں گی۔ مسٹر ہرارے تم اتنے ذہین ہو کر بھی فرہاد کی چال بازی کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ ابھی بابا صاحب کے ادارے اور حکومت فرانس کے خلاف ہمارے درمیان اتحاد ہوا تھا، مگر وہ چشمے زدن میں بازی پلٹ دینے والا فرہاد بڑی آسانی سے ہمارا اتحاد توڑ کر جا رہا ہے۔ ہرارے نے کہا تو تم یہ تسلیم کر چکے ہو کہ ابھی جانے والا فرہاد وہی ہے جو اکثر چشمے زدن میں بازیاں پلٹ کر رکھ دیتا ہے، اور ایسا بازیگر فرہاد اصلی ہی ہوگا۔ کیوں؟ اصلی زندہ ہے نا؟ وہ جھنجھلا کر بولا تم دیوی کے ساتھ جہنم میں جاؤ، ہم دیوی کی دوستی اور تعاون کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم نے وہ غیر معمولی صلاحیتیں حاصل کر لی ہیں کہ دیوی اب اپنی آتما شکتی کے ذریعے بھی آئے گی تو ہم سے بری طرح شکست کھا کر جائے گی۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، میں نے دیوی اور سپر ماسٹر کو متحد ہونے نہیں دیا تھا اور یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا تھا کہ میں دوسرے روز امریکہ پہنچ رہا ہوں۔ ثانی نے عادل کے چہرے پر تبدیلیاں کرائی تھیں اور مجھ سے مشابہت رکھی تھی۔ آئندہ سپر ماسٹر اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں کو عادل نظر آئے گا تو وہ اسے فرہاد سمجھتے رہیں گے۔ دیوی اور سپر ماسٹر نے بڑے زور و شور سے بابا صاحب کے ادارے کو فرانس کی زمین سے اکھاڑ پھینکنے کا آغاز کیا تھا، لیکن پہلے ہی مرحلے میں دونوں کو ناکامی ہوئی اور اب سپر ماسٹر کو اپنی آواز اپنے تینوں ساتھیوں کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میرے امریکہ جانے کا مطلب یہی ہوتا کہ یا تو وہاں کے خیال خوانی کرنے والے مارے جاتے یا پھر میری طرف سے بڑے پیمانے پر تخریبی کارروائیاں شروع ہو جاتی۔ ماضی میں ایسی کئی مثالیں تھیں اور اس کے پیش نظر سپر ماسٹر کو بابا صاحب کے ادارے اور حکومت فرانس کے خلاف محاذ آرائی ترک کرنی پڑتی۔ دیوی کے لیے یہ بات اطمینان بخش تھی کہ میں بھارت چھوڑ
چھوڑ کر امریکہ جا چکا ہوں اور امریکہ پہنچنے والا ہوں۔ بھارت میں اب ایک ڈمی فرہاد رہا کرے گا۔ میری اس حکمت عملی کا ایک کمزور پہلو یہ تھا کہ دیوی ڈمی فرہاد کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی دانست میں کسی وقت بھی ڈمی فرہاد کو خاک میں ملا سکتی تھی، اس لیے اب وہ فرانس کے ان اکابرین کو اپنی خیال خوانی کی مٹھی میں رکھنا چاہتی تھی جنہیں سپر ماسٹر نے اپنا معمول اور تابع دار بنایا تھا۔ سپر ماسٹر میدان خالی چھوڑ کر چلا گیا تھا، اب وہ پوری حکومت فرانس کو ٹیلی پیتھی کے شکنجے میں لے کر بابا صاحب کے ادارے پر بھی قبضہ کر سکتی تھی۔ میں نے پربھا رانی سے کہا دیوی سے رابطہ کرو، اسے کہو آج آدھی رات کے بعد سری نگر کے بھارتی فوجی ہیڈ کوارٹر پر خیال خوانی کی نظر نہ آنے والی بلائیں حملہ کریں گی۔ اگر وہ اپنے بھارت دیش کی خیر خواہ ہے تو ہیڈ کوارٹر کے فوجی جوانوں، افسران اور گولہ بارود کے ذخیروں کی فکر کرے۔ دیوی کے مقابلے میں پربھا رانی خود دیوی بن کر اس اصلی دیوی کو کافی پریشان کر چکی تھی اور یہ ثابت کرتی رہی تھی کہ وہ اصلی دیوی ہے اور جو اصلی کہلاتی ہے وہ نکلی ہے۔ پھر پربھا رانی نے دیوی کو بتایا کہ اس کے گرو گیان رائے آتما شکتی کی اس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں جہاں دیوی شاید کبھی نہ پہنچ سکے۔ دیوی پربھا رانی کو اپنے مطلب کے لیے بہن بنانا چاہتی تھی، لیکن پربھا نے کہا کہ آگ اور پانی یکجا نہیں ہو سکتے۔ پربھا اور گرو گیان رائے عوامی جمہوریہ چین کے ایجنٹ ہیں اور وہاں بھارت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس پربھا رانی نے جب دیوی کو بتایا کہ آدھی رات کے بعد سری نگر کے بھارتی فوجی ہیڈ کوارٹر میں قیامت کی تباہی آنے والی ہے تو دیوی غصے سے بفر گئی۔ اس نے کہا تم ہمارے دیش کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو، کشمیر میں ہمارے فوجی ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے چین کو کیا حاصل ہوگا؟ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اگر حکومت چین کی طرف سے مجھے بھارتی فوجی اڈے کو تباہ کرنا ہوتا تو میں اس کی پیشگی اطلاع تمہیں نہ دیتی۔ دنیا کے بیشتر مسلمانوں کے جذبات کشمیری عوام سے وابستہ ہیں اور فرہاد بھی مسلمان ہے۔ دیوی نے سوچنے کے انداز میں کہا اب سمجھ میں آیا۔ فرہاد میری مصروفیات کو فرانس سے ختم کرنے کے لیے اور مجھے بھارت میں مصروف رکھنے کے لیے یہ چال چل رہا ہے۔ چند گھنٹے سری نگر کے فوجی اڈے پر حملہ کرنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اب وہ مجھے بابا صاحب کے ادارے سے دور رکھنے کے لیے اچانک کشمیر میں ایک نیا محاذ کھول رہا ہے۔ پربھا رانی نے کہا جب جنگ جاری رہتی ہے تو کتنے ہی محاذ پر گولہ باری سے نابود ہو جاتے ہیں اور کتنے ہی نئے محاذ کھلتے رہتے ہیں۔ بائی دی وے تم نے مجھے یہ اطلاع کیوں دی؟ تمہیں فرہاد کے منصوبے کا علم کیسے ہو گیا؟ فرہاد اور برادر کبیر کے درمیان دوستی ہو رہی ہے کیونکہ برادر کبیر نے بابا صاحب کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا ہے۔ اگر آج فرہاد سری نگر کے فوجی اڈے پر حملہ کرے گا تو برادر کبیر اور اس کے جانثار بھی فرہاد کا ساتھ دیں گے۔ پچھلی بار تم برادر کبیر سے بدزن ہو گئی تھی، کیا پھر اس سے دوستی ہو رہی ہے؟ پربھا رانی نے ہنستے ہوئے کہا پیار میں لڑائی نہ ہو تو پیار کا مزہ نہیں آتا۔ اچھا تو برادر کبیر سے تمہاری پریم کہانی شروع ہو چکی ہے؟ ہاں، وہ پتھر پگھلنے والا نہیں تھا لیکن میرے لیے اب پگھلنے لگا ہے۔ کس مکار اور بہروپیے کے چکر میں پھنس رہی ہو؟ سر پکڑ کر روتی رہو گی؟ کیا تم نے اسے کبھی دیکھا ہے؟ اب تک خیال خوانی کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے متاثر ہوتے رہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لوں گی تو وہ مجھے اپنی شریک حیات بنا لے گا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک فراڈ مسلمان کی خاطر اپنا دھرم چھوڑ رہی ہو۔ مجھے دیکھو، برسوں گزر گئے، پارس میرا دیوانہ ہے، میں بھی اسے چاہتی ہوں لیکن میں نے شادی اس لیے انکار کر دیا کہ وہ مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ یہ مسلمان بڑے مطلبی ہوتے ہیں، ہماری خاطر اپنا مذہب نہیں چھوڑتے اور ہمارا دھرم ہم سے چھڑانا چاہتے ہیں۔ مطلبی اور فراڈ اس وقت کہنا چاہیے جب وہ پیار کے وعدے پورے نہ کرے اور ہماری عزت سے کھیل کر دوسرے کے پاس چلا جائے۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی، بحث تو تم نے شروع کی ہے، میں تو صرف اہم اطلاع دینے آئی تھی اور یہ اطلاع اس لیے دے رہی ہوں کہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ذریعے جو تباہی ہونے والی ہے اس کا الزام مجھ پر نہ آئے۔ ہمارے ایک فوجی اڈے کی تباہی میں تم شریک ہو یا نہیں یہ میں معلوم کر لوں گی۔ دیوی رابطہ ختم کر کے مائک ہرارے کے پاس آئی، وہ آرمی چیف کا برین واش کر چکا تھا۔ سپر ماسٹر نے اس پر جو عمل کیا تھا اسے ختم کر کے اب اس آرمی چیف کو دیوی کا معمول اور
ताबेदार बनाने वाला था। देवी ने आकर कहा, प्रभा ने इतला दी है कि फरहाद और ब्रादर कबीर आज आधी रात के बाद श्रीनगर के भारतीय फौजी हेडक्वार्टर को तबाह करने वाले हैं। क्या इस तरह फरहाद हमें फ्रांस छोड़ने पर मजबूर नहीं कर रहा है? देवी जी, आप दुरुस्त समझ रही हैं। हम यहाँ तमाम अकाबरीन को आसानी से गुलाम बनाने वाले हैं और फरहाद हमें इस कामयाबी से महरूम रखना चाहता है। फिर क्या किया जाए? श्रीनगर के फौजी अड्डे की हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस फौजी हेडक्वार्टर में सैकड़ों फौजी जवान और अफसरान होंगे। हमारी हदायत के मुताबिक इतने लोग गूंगे बहरे बनकर नहीं रहेंगे। फिर इन्हें दूसरे मुहाजों से वायरलेस और फोन के जरिए पैगाम सुनना और इन्हें जवाब देना पड़ता है। फरहाद और इसके साथी ऐसे ही पैगामात के दौरान इनकी आवाजें सुनकर इनके ही जरिए वहां तबाही लाएंगे। आप इन्हें किसी तरह रोक नहीं सकेंगी। हम इन्हें खतरे से आगाह तो कर सकते हैं, आप ये फर्ज जरूर अदा करें, लेकिन तबाही को नहीं रोक सकेंगी। अगर फरहाद से समझौता करना चाहेंगी तो वो हमें फ्रांस छोड़ देने के लिए कहेगा। मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी कि भारत में अब असली नहीं डमी फरहाद है। क्या हम इस डमी फरहाद को किसी तरह ट्रैप कर सकते हैं? देवी जी, आप गौर करें, हम दूसरे मामलात में उलझकर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द आर्मी चीफ को अपना ताबेदार बनाना है। मैंने इस पर अमल करने के लिए इसे गहरी नींद सुला दिया है। अब इस पर अमल शुरू नहीं करेंगे और दूसरी तरफ ध्यान देते रहेंगे तो फरहाद की चाल कामयाब होती रहेगी। ऐसा हो सकता है कि तुम आर्मी चीफ पर अमल करो और मैं फरहाद को किसी तरह कश्मीर का रुख करने से रोकती हूँ। आप भूल रही हैं, मैं आर्मी चीफ पर अमल करता रहूंगा तो फरहाद का कोई टेलीपैथी जानने वाला आर्मी चीफ के अंदर छुपा रहेगा और दूसरे अमल को नाकाम बनाता रहेगा। ऐसी नाकामी से बचने के लिए आपको मेरे अमल के दौरान आर्मी चीफ के अंदर रहना चाहिए। वो बोली, जिस तरह हमें उलझाया जा रहा है इससे मजीद साबित हो रहा है कि असली फरहाद जिंदा है। मुखालफिन को बेबस कर देने वाली ऐसी चालें वही चलता है। कोई बात नहीं, श्रीनगर में जो होगा देखा जाएगा। मैं आर्मी चीफ के दिमाग में मोहतात रहूंगी। तुम्हारे अमल के दौरान किसी को मुदाखलत नहीं करने दूंगी। चलो अमल शुरू करो। वो दोनों ख्याल ख्वानी के जरिए आर्मी चीफ के अंदर आ गए। माइक हरारे ने थोड़ी देर पहले इसे गहरी नींद सुलाया था। अब आकर देखा तो वो बेदार हो चुका था और शराब की भरी हुई बोतल खोलकर इसमें पानी या सोडा मिलाए बगैर पी रहा था। इस तरह खालिद शराब पीने से देखते ही देखते नशा सर चढ़कर बोलने लगता है। हरारे ने इसे बोतल फेंक देने पर मजबूर किया। इसने बोतल फेंक दी लेकिन देर हो चुकी थी। वो आधी से ज्यादा पी चुका था। इसकी आंखों के सामने दरो दीवार घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। देवी इसके चकराते हुए दिमाग को आत्मा शक्ति के जरिए गिरफ्त में लेना चाहती थी, लेकिन नशे की शिद्दत ऐसी होती है कि आदमी दीन, दुनिया, खुद को और खुदा को भी भूल जाता है। ऐसे वक्त आत्मा शक्ति किसी काम न आई। वो झुंझलाकर बोली, हरारे कुछ करो, पूरी फ्रांसीसी हुकूमत हमारी मुट्ठी में आने वाली है। वो बोला, देवी जी ऐसे वक्त दिमाग को ठंडा रखें। गुस्सा करने से ये नाकामी कामयाबी में नहीं बदल जाएगी। सिर्फ यही नाकामी तो नहीं है, इससे पहले भी हम फ्रांस और बाबा साहब के इदारे से कुछ हासिल न कर सके। मैं एल्पा रॉबर्ट क्लोन और मार्कोस ब्रिटेन हैं, लेकिन आप इन अहम मामलात में इन यहूदियों से काम लेकर इन्हें अपना राजदार नहीं बनाना चाहती। ऐसे सूरत में सिर्फ हम दोनों फरहाद की टेलीपैथी जानने वाली फौज से मुकाबला कर रहे हैं। नतीजा यही होगा जो हमारे सामने है। देवी ने कहा, सुपर मास्टर और इसके 3 साथी रोबोट टेलीपैथी जानने वाले हैं। अगर वो आर्मी चीफ के दिमाग पर कब्जा जमाते तो फरहाद इनके मुकाबले में नाकाम रहता, लेकिन इसने बड़ी चालाकी से इन चारों रोबोट ख्याल ख्वानी करने वालों को अमेरिका में हाजिर रहने पर मजबूर कर दिया। अब हमें भी फ्रांस से जाने पर मजबूर कर रहा है और इसकी हिकमत अमली बता रही है कि हम यहाँ के जिस हाकम और ओहदेदार पर तनवीमी अमल करना चाहेंगे, इसी तरह अमल करने से पहले या अमल करने के दौरान मुदाखलत की जाएगी। फिर ये कि फरहाद के पास इतने टेलीपैथी जानने वाले हैं कि वो इन अहम अकाबरीन के ब्रेन वॉश कर चुके होंगे जिन्हें हमने अपना मामूल और ताबेदार बनाया है। देवी ने फौरन ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई और अपने मामूल इंटेलिजेंस के आला अफसर के अंदर पहुंचने की कोशिश की। माइक हरारे की बात दुरुस्त निकली। फरहाद के किसी ख्याल ख्वानी करने वाले ने इस आला अफसर के दिमाग से पिछले तनवीमी अमल को वाश करके इसके दिमाग को लॉक कर दिया था। पिछले 36 घंटों से इसने माइक हरारे के साथ जितनी प्लानिंग की थी, फ्रांस के तमाम हुक्काम और दीगर
اکابرین پر غالب آ جانے کے لیے جتنی محنت کرتی رہی تھی ان پر پانی پھر گیا تھا۔ وہ سپر ماسٹر کے تابع داروں کو اپنے قبضے میں لینا چاہتی تھی، خود اس کے تمام تابع دار اس کے تنویمی عمل کے سحر سے آزاد ہو گئے تھے۔ وہ نڈالچی ہو کر شیو شنکر کی مورتی کے قدموں میں گر پڑی۔ وہ جسمانی طور پر صحیح سلامت تھی مگر اندر سے بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ اس نے مختلف اوقات میں مختلف معاملات سے نمٹنے اور کامیاب ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک عرصے تک سابقہ سپر ماسٹر اور اس کے درجنوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر حکومت کرتی رہی تھی۔ اسرائیل کی خفیہ تنظیم میں گھس کر یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا تابع دار بنا لیا تھا۔ شطرنج کے عالمی چیمپئن مائک ہرارے جیسے شاطر کو اپنا غلام بنا چکی تھی۔ وہ جہاں جاتی تھی اپنی صلاحیتوں اور آتما شکتی کا لوہا منوا لیتی تھی، لیکن علم نجوم میں عالمی شہرت رکھنے والے اپنے ہی باپ کی یہ پیش گوئی بھول جاتی تھی کہ وہ فرہاد یا اس کی فیملی سے ٹکرائے گی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، لہذا اس فیملی سے ہمیشہ دور رہا کرے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس سے جو راز چھپایا جائے گا وہ اس راز تک پہنچنے کی قسم کھا لے گا جس کام سے منع کیا جائے گا۔ اس ممانت کے بھید کو سمجھنے کے لیے وہ کام ضرور کرے گا۔ دیوی شی تارا بھی انسانی فطرت کے مطابق یہی کر رہی تھی اور منہ کی کھا رہی تھی۔ بڑی بڑی بازیاں ہارنے کے باوجود دماغ میں یہ کھجلی ہو رہی تھی کہ سونیا مر چکی ہے، کم از کم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کی بیٹی اعلیٰ بی بی ثانی کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ ایسا سنہری موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی۔ اس کے سامنے اعلیٰ بی بی ثانی، پارس فرہاد اور روحانی ٹیلی پیتھی جاننے والی آمنہ فرہاد کی شخصیتیں ابھرتی رہیں۔ اس نے انکار میں سر ہلایا، نہیں، میں خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ان پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتی ہوں جو میری شکست کا سبب بنتے ہیں۔ مجھے مائک ہرارے کی یہ بات کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے دشمن نہیں مارتے، خوش فہمی مار ڈالتی ہے۔ وہ صبح تک اپنے بھگوان شیو شنکر کے چرنوں میں سر ڈالے پڑی رہی، بڑی سنجیدگی سے سوچتی رہی کہ فرہاد اور اس کی فیملی سے بار بار شکست کھانے کی شرمندگی بھی ہوتی ہے اور ایک دیوی کی باری برکم شخصیت دو کوڑی کی رہ جاتی ہے، لہذا اب اسے اپنے آپ کی پیش کی ہوئی پیش گوئی کو مد نظر رکھ کر فرہاد اور اس کی فیملی سے دور رہنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو اس کی تمام توجہ اور آتما شکتی دوسری جگہ کام آئے گی۔ امریکہ اور اسرائیل سے ٹکرائے گی تو پہلے کی طرح آئندہ بھی ان پر غالب آتی رہے گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سپاہی ہر میدان جیت لے، اگر وہ صرف ایک میدان کا رخ نہیں کرے گی، فرہاد کی فیملی سے دور رہے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ناکامی کا زخم کبھی نہیں لگے گا۔ اس کے نصیب میں ہمیشہ کامیابی و کامرانی رہے گی۔ دیوی شی تارا نے صبح 5 بجے اپنے بھگوان کے قدموں سے سر کو اٹھایا۔ ناکامی کا صدمہ کم ہو گیا تھا، دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اس نے صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے خیال خوانی کی پرواز کی۔ کشمیر میں تعینات رہنے والی فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے اندر پہنچ کر معلوم کیا، پتہ چلا پچھلی رات سری نگر میں بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹر کو زبردست نقصان پہنچا ہے، درجنوں سپاہی اور افسران ہلاک ہو چکے ہیں، گولہ بارود اور دیگر جدید ہتھیاروں کا ذخیرہ تباہ ہو گیا ہے۔ وہ دماغی طور پر زیر زمین پناہ گاہ میں حاضر ہو گئی، اس فیصلے پر قائم رہی کہ فرہاد علی تیمور کے سائے سے بھی دور رہے گی۔ وہ میری اس عادت کو اچھی طرح سمجھتی تھی کہ وہ میرے دشمنوں امریکہ اور اسرائیل وغیرہ سے ٹکرائے گی اور انہیں تابعدار بناتی رہے گی تو میں اس کے ان معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کروں گا۔ وہ مائک ہرارے کے پاس آئی، وہ سو رہا تھا، یوگا کا ماہر تھا، لیکن دیوی کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تھکے ہوئے مائک ہرارے کو نہیں جگایا، اس کی بند آنکھوں کے پیچھے ایک دھندلی ناقابل شناخت ہستی کی طرح اس کے خواب میں آ کر بولی، میں دیوی تم سے مخاطب ہوں، میں فی الحال کچھ عرصے تک نہایت خاموشی سے زندگی گزاروں گی، خیال خوانی کے ذریعے بھی کسی سے گفتگو نہیں کروں گی، میری واپسی تک تم آزاد رہو گے، ہمارے یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے اندر خاموشی سے جایا کرو گے، انہیں ہمارے تنویمی عمل کی گرفت سے نکلنے نہیں دو گے، میری عدم موجودگی میں تم اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی کر سکتے ہو، صرف ایک پابندی ہے، فرہاد اور اس کی فیملی کے ہر ممبر سے دور رہو گے، کبھی ان کے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرو گے، میں جا رہی ہوں، میری واپسی تک تمہیں عارضی آزادی مبارک ہو۔ وہ اس کے دماغ سے نکل گئی، اس کی زیر زمین رہائش گاہ کا علم کسی کو نہیں تھا، کسی نے اس کا جسمانی وجود بھی نہیں دیکھا تھا، صرف اس کی خیال خوانی کے ذریعے معلوم ہوتا تھا کہ کسی دیوی کا وجود کہیں ہے۔ اب اس کی طویل
خاموشی کے باعث یہ تجسس قائم رہتا کہ وہ کہاں گم ہو گئی ہے۔ انسان مرنے کے بعد زیر زمین جاتا ہے، وہ زندگی میں زمین کے نیچے رہتی تھی، کیا زمین نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے نیچے رکھ لیا ہے؟ کسی ویرانے میں گمنامی اور تنہائی کی زندگی گزارنے والوں کا نہ کبھی جنازہ اٹھتا ہے، نہ چتا جلتی ہے۔